السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طلبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اردو نالج فیکٹری میں اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں پروفیسر جمیل احمد صاحب۔ آج آپ کو فعل، مصدر اور امدادی فعل کے متعلق پڑھایا جائے گا۔ جماعت 12ویں کے طلباء کرام کا یہ سوال امتحان میں 5 نمبر پر مشتمل کثیر الانتخابی سوالات میں آتا ہے۔ آج فعل، مصدر اور امدادی فعل کا تعارف پڑھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے، فعل، مصدر اور امدادی فعل کیا چیزیں ہیں۔ فعل کی تعریف کرتے ہیں۔ فعل کے لفظی معنی کام یا عمل کے ہیں۔ ویسے لفظ فعل استعمال روزمرہ زندگی میں بھی ہم کرتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فعل کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ فعل کام کا نام ہے، لیکن فعل اردو میں، اردو کی گرامر میں کیا معنی رکھتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے متعلق میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا جو سوال جماعت 12ویں کے طلباء کرام کے لیے کثیر الانتخابی سوالات کا یہ حصہ جو 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں آپ کلیئر ہو جائیں گے۔ جیسے کہ فعل کے لفظی معنی کام یا عمل کے ہیں، علم صرف، جیسے کہ گرامر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اردو کی گرامر میں حصہ صرف ہوتا ہے اور حصہ نحو ہوتا ہے۔ فعل جو ہے حصہ صرف میں، فعل وہ کام ہے جس میں کوئی کام زمانہ پایا جائے، مطلب کوئی کام جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے پایا جائے کہ یہ کام کس زمانے میں کیا گیا تھا، کیا گیا ہے یا کیا جائے گا۔ یہ جو ہے یہ علم صرف میں ہے فعل کے معنی۔ اب اقسام بالحاظ زمانہ، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ فعل کی کئی قسمیں ہیں۔ اقسام بالحاظ زمانہ ہے، زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ 3 قسمیں ہیں زمانے کے اعتبار سے کہ فعل جو ہے زمانے 3 رکھتا ہے۔ پہلا زمانہ فعل ماضی، دوسرا زمانہ فعل حال، تیسرا زمانہ فعل مستقبل۔ اگر یوں کہیں فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ، فعل حال موجودہ زمانہ اور فعل مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ یہ 3 زمانوں میں فعل پایا جاتا ہے، کام کا کرنا، ہونا پایا جاتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی کئی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو معنی کے اعتبار سے فعل کی قسمیں بھی پڑھا دی جائیں گی۔ اب یہ آپ نے پڑھ لیا فعل، گرامر کے اعتبار میں پڑھا آپ نے۔ علم صرف میں فعل 3 زمانے رکھتا ہے، اور اگر اس کے معنوی اعتبار سے فعل دیکھیں تو کئی اقسام رکھتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مصدر، کہ یہ مصدر ہوتا کیا ہے۔ اگر میں اس کی مختصر سی ڈیفینیشن کر کے آپ کو بتاتا چلوں، پھر مدعے پر آئیں گے، آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ مصدر ہوتا کیا ہے اور آپ کے پرچے میں مصدر کا کیا کردار ہے۔ ویسے تو مصدر لفظ بذات خود کسی سے نہیں بنا، اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں۔ مصدر کسی سے نہیں بنتا، کسی سے نہیں نکلا، اس سے بہت سے معنی نکلتے ہیں، بہت سے لفظ بنتے ہیں، یہ بذات خود کسی سے نہیں بنتا۔ جیسے کہ مصدر کے لغوی معنی منبع، اب جو منبع جیسے کہ سورج حرارت کا منبع ہے، سورج بذات خود کسی سے روشنی نہیں دیتا، لیکن روشنی پرووائڈ کرتا ہے، روشنی دیتا ہے ہمیں، تو یہ سورج جو ہے حرارت کا، روشنی کا منبع ہو گیا۔ اسی طرح مصدر کے لغوی معنی منبع سر چشمہ، سر چشمہ کے جہاں سے آغاز ہونا ہوگا، جو خود کسی سے نہ بنا ہو، جس سے اور بہت سی چیزیں بن جائیں،
اور جائے صدور کے ہیں. صدور لفظ صدر سے ہے، مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائیہ، کہ جہاں لفظ بن کر نکلتے ہوں وہ جائے صدور کہلاتی ہے. اب ہم نے فعل علم صرف گرامر کا پہلا حصہ تھا، اب مصدر جو ہے علم نحو کا حصہ ہے. اب علم نحو میں مصدر وہ کلمہ ہے، اب کلمہ کہتے ہیں بامعنی بات کو، وہ کلمہ ہے جس سے فعل اور صیغے مشتق ہوں، مطلب کہ جس سے صیغے بنے، لفظ سے لفظ نکلتے چلے گئے، اسے کہتے ہیں صیغے. اب کہتے ہیں فعل کی طرح مصدر میں بھی کسی کام یا حرکت کا ذکر ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ کہیں پر بھی فعل کی طرح مصدر میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا کسی حرکت کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے. دونوں میں اساسی فرق یہ ہے کہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے جبکہ مصدر میں ایسا نہیں ہوتا. مصدر اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، جو کہہ رہے کہ ایک دوسرے کے ضد میں آتے ہیں. فعل جو ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، کام پایا جاتا ہے، جبکہ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا. یوں سمجھ لیں کہ آم لاؤ، اس میں زمانہ پایا گیا، لاؤ مطلب ابھی دے آؤ، ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو ہے کھانا کھایا، اب کھایا لفظ جو ہے یہ ایک فعل ہے، اب یہ نہیں پتا کب کھایا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. اب امدادی فعل کی بات کرتے ہیں. امدادی فعل ہوتا کیا ہے؟ امدادی فعل کا جملے میں مقصد کیا ہے لانے کا، اور اسی امدادی فعل کو آپ کے امتحان میں کثیر الانتخابی سوالات میں 5 نمبر کا حصہ دیا جاتا ہے. اب امدادی فعل، ہم نے لفظ فعل پڑھا، فعل کی تعریف پڑھی، فعل کے معنی پڑھے. اب یہ تو آگے امدادی فعل. یہاں سے واضح طور پر ذہن میں ایک چھوٹی سی خفیف سی روشنی نکلتی ہے کہ امدادی کا مطلب تو ہوتا ہے امداد کرنا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فعل کا امدادی ہوگا. اب اس کا معنی مطلب کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. امدادی فعل اصل فعل کی معاونت کرتا ہے. معاونت کہتے ہیں ساتھ چلنا، بات پر زور دینا. کسی بھی کام کو کرنے پر آپ جب زور دیتے ہیں تو فعل کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ امدادی فعل ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں جملے میں اس کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے. ثانوی کہتے ہیں سیکنڈری، دوسرے نمبر والی. تو جملے میں اصل جو حیثیت ہے وہ فعل کی ہوتی ہے، امدادی فعل دوسرے نمبر پر آتا ہے. ثانوی ہوتی ہے اور کام کی تکمیل کے علاوہ معنی میں زور پیدا کرتا ہے. ایک تو کام کی تکمیل، مکمل کام کو کرنا، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ کام کو کس طریقے سے مکمل کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے امدادی فعل جملے میں زور پیدا کرتا ہے. جیسے کہ کسی کام کے کرنے کو ہم لازم قرار دیتے ہیں کہ یہ کام لازمی ہونا چاہیے، تو یہ امدادی فعل کہ وہی حروف جملے میں لازمی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ امدادی فعل سے تحریر میں حسن و خوبصورتی، حسن و خوبی کے ساتھ ساتھ وسعت و گہرائی بھی پیدا ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، وسعت و گہرائی کا مطلب، وسعت مطلب پھیلا، بہت زیادہ وسیع، گہرائی بات پر زور دے دینے کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر اب ایک جملہ میں نے لکھا ہے یہاں پر جو آپ سب کی زیر نظر ہے کہ فرا کو سکول چھوڑ آؤ. اب یہ ایک جملہ ہو گیا. اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فعل کیا ہے، مصدر کیا ہے اور امدادی فعل. بیسیکلی جملے میں ان دو کو دیکھا جاتا ہے کہ فعل اور امدادی فعل. اسے بہترین طریقے سے سمجھنا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، فرا تو کام کرنے والی ہے، فرا کو مطلب فرا کا کام کیا جا رہا ہے. چھوڑنا جو ہے، چھوڑ، یہ چھوڑنا سے نکلا ہے. اور آؤ جو ہے یہ امدادی فعل ہے ہمارے پاس. آؤ جبکہ آنا سے نکلا ہے. اب یہ دونوں لفظ مصدر سے نکلے ہیں لیکن مصدر ان سے نہیں نکلا. تو
اسی طرح یہ جملے میں خوبصورتی پیدا کرے گا، زور پیدا کرے گا کہ خوب معنی کے اعتبار سے کہ فرح کو اسکول چھوڑ آؤ، کہ مطلب اسکول لازمی چھوڑ آؤ۔ اگر ہم اس کی جگہ اس سے قبل لکھ دیتے ہیں فرح کو لازمی اسکول چھوڑ آؤ، تو اس میں بھی ہم لازمی طور پر استعمال کریں گے امدادی فعل۔ تو یہ تھے بیٹا فعل اقسام بالغہ، زمانہ، مصدر اور امدادی فعل کا تعارف۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مصدر کو، امدادی فعل کو جملوں میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی کیا شرائط ہوتی ہیں۔ بعض طلباء کرام کوشش یہ کرتے ہیں کہ رٹا لگا لیں یا پھر ایسی کوشش کرتے ہیں کہ بس ان جملوں کو پڑھ کر وہ انہی لفظوں کو جو مصادر ہوتے ہیں انہی کو جملے میں دیکھ کر درست سمجھتے ہوئے انہی پر ٹک کر دیتے ہیں، جن سے اپنے نمبر کا ضیاع ان کے ہاتھوں سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں جو جماعت 12ویں میں لگ بھگ 20 مصادر ایسے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا، اور جس سے انشاءاللہ آپ کے امتحان کے 5 نمبر امدادی فعل کے مصادر اور امدادی فعل کا حصہ جو ہے بالکل درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس